کتاب الحج والعمرہ۔ اب تک الحمدللہ ہم لوگ جو ہے 4 ارکان کی بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے طہارت پڑھے ہم سب سے پہلے، اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، 3 پڑھ چکے ہیں، 3 ارکان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ کتاب الحج والعمرہ، یجب الحج والعمرۃ مرۃ فی العمر على المسلم العاقل البالغ الحر اذا استطاع الیہ سبیلا وهو ان یجد زادا وراحلۃ بآلتہما۔ بعض نسخوں میں بآلتہا ہے اور وہی زیادہ اچھا ہے، بآلتہا، میم کو نکال کر بآلتہا بنا دیجیے، زیادہ اچھا ہے۔ مما یصلح لمثلہ فاضلا عما یحتاج الیہ لقضاء دینہ ومؤنۃ نفسہ، واو کو نکال دیجیے، جو درمیان میں ایک واو ہے، ومؤنۃ نفسہ وعیالہ علی الدوام، ومؤنۃ نفسہ وعیالہ علی الدوام، ویشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما عنهما، لیکن زیادہ اچھا ہے کہ ولا یجزئ عنہما، ہما کو ولا یجزئہما کے بعد کے ہما کو نکال دیجئے، اس کو باقی رکھیے، ولا یجزئ، حمزے کو باقی رکھیے، اس کے بعد عنہما پڑھیے، ولا یجزئ عنہما، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ویصح من غیر المستطیع والمرأة بغیر محرم، ومن حج عن غیرہ ولم یکن حج عن نفسہ او عن نذرہ او عن نفلہ وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غیرہ۔ کتاب الحج والعمرہ، عمرے اور حج کا بیان۔ یجب الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ واجب ہے، مرتن فی العمر، عمر میں ایک دفعہ، علی المسلم، مسلمان پر، العاقل، عاقل پر، البالغ، بالغ پر، الحر، آزاد پر، اذا استطاع الیہ سبیلا، جب وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو، جب وہ وہاں تک پہنچنے کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ یجب الحج والعمرۃ مرۃ فی العمر، حج اور عمرہ واجب ہے عمر میں ایک دفعہ، علی المسلم العاقل البالغ الحر، ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد پر، اذا استطاع الیہ سبیلا، جب وہ اس کی طاقت رکھتا ہو، وہو ان یجد زادا وراحلۃ، اور وہ یہ ہے، کیا ہے؟ طاقت، استطاعت، استطاعت کی وہ شرح کر رہے ہیں، وہو ان یجد زادا، اور وہ یہ ہے کہ وہ زاد راہ پائے، وراحلۃ، اور سواری پائے، بآلتہا، اس کے سامان کے ساتھ، اس کے آلے کے ساتھ، یعنی اس کے سامان کے ساتھ، استطاعت کی شرح ہے۔ وہو ان یجد زادا، اور وہ یہ ہے کہ اس کے پاس زاد راہ ہو، وراحلۃ، اور سواری ہو، بآلتہا، اس کے سامان کے ساتھ، مما یصلح لمثلہ، جو اس جیسے کے لیے مناسب ہو، مما یصلح لمثلہ، جو اس جیسے کے لیے مناسب ہو، جو کرنے والا ہے، جو جا رہا ہے اس کے لیے وہ چیز مناسب ہو۔ فاضلا عما یحتاج الیہ، زیادہ ہو ان چیزوں سے جس کا وہ محتاج ہو، فاضلا، زیادہ ہو، عما یحتاج الیہ، اس سے جس کا وہ محتاج ہے، لقضاء دینہ، اپنے قرض کو پورا کرنے کے لیے، ومؤنۃ نفسہ، اور اپنے نفس کے اخراجات کے لیے، وعیالہ علی الدوام، اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے، ہمیشہ کے لیے، دائمی طور پر۔ فاضلا، جو زیادہ ہو، عما یحتاج الیہ، لقضاء دینہ، اس سے جس کا وہ محتاج ہے، لقضاء دینہ، اپنے قرض کو پورا کرنے کے لیے، ومؤنۃ نفسہ وعیالہ، اور اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے
خرچے سے علی الدوامی دائمی طور پر. ویشترط للمرأة وجود محرمها اور عورت کے لیے شرط ہے کہ اس کا محرم کا وجود محرم اس کے محرم کا ہونا. ویشترط للمرأة وجود محرمها اور عورت کے لیے شرط ہے اس کے محرم کا ہونا. وهو زوجها اور وہ اس کا شوہر ہے. ومن تحرم علیہ علی التعبید اور جس پر وہ حرام ہوتی ہے دائمی طور پر اور جس پر یعنی جس سے اور جو اس سے نکاح نہیں کر سکتا یعنی جس پر وہ حرام ہے دائمی طور پر. ویشترط للمرأة وجود محرمها اور عورت کے لیے شرط ہے اس کے محرم کا ہونا. وهو زوجها اور وہ اس کا شوہر ہے. ومن تحرم علیہ اور وہ جس پر وہ حرام ہے علی التعبید دائمی طور پر بنسب نسب کے سبب سے او سبب مباح یا کسی مباح سبب سے. بنسب نسب کے سبب سے او سبب مباح یا کسی مباح سبب سے. فمن فرط اور جو تفرید کرے یعنی کاہلی کرے حتی ماتا یہاں تک کہ مر جائے. فمن فرط اور جو سستی و کاہلی سے حج نہ کرے حتی ماتا یہاں تک کہ وہ مر جائے. اخرج عنہ تو نکالا جائے گا اس کی طرف سے من مالہ اس کے مال سے حجتن و عمرتن حج اور عمرے کا خرچہ. اخرج عنہ من مالہ حجتن و عمرتن تو اس کے مال سے حج اور عمرے کا خرچہ نکالا جائے گا. ولا یصح من کافر ولا مجنون اور حج صحیح نہیں ہے حج عمرہ صحیح نہیں ہے کافر اور مجنون کی طرف سے یعنی کافر اور مجنون کا حج عمرہ صحیح نہیں ہے. ولا یصح اور وہ صحیح نہیں ہے من کافر کافر کی طرف سے ولا مجنون اور نہ پاگل کی طرف سے. ویصح من الصبی اور صحیح ہے بچے کی طرف سے والعبد اور غلام کی طرف سے ولا یجزئہما اور وہ انہیں کافی نہیں ہوتا. ویصح من الصبی والعبد اور وہ صحیح ہے بچے اور غلام کی طرف سے ولا یجزئہما اور وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے. ولا یجزئ عنہما. ویصح من غیر المستطیع اور غیر مستطیع یعنی طاقت نہ رکھنے والے کی طرف سے بھی صحیح ہے. والمرأة اور عورت کی طرف سے بھی صحیح ہے بغیر محرم بغیر محرم کے. ویصح من غیر المستطیع اور استطاعت نہ رکھنے والے کی جانب سے بھی صحیح ہے. والمرأة بغیر محرم اور عورت کی طرف سے بھی صحیح ہے جو محرم کے ساتھ نہ ہو. ومن حج عن غیرہ یہ مکمل جملہ ہے آخری تک یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے آخری تک ایک ہی جملہ ہے. ومن حج عن غیرہ جس نے دوسرے کی طرف سے حج کیا. ولم یکن حج عن نفسہ اور اس نے اپنی طرف سے حج نہیں کیا. جس نے دوسرے کی طرف سے حج کیا اپنی طرف سے اس نے حج نہیں کیا ہے. او عن نذرہ یا نظر کے لیے وہ حج کر رہا ہے نظر پوری کرنے کے لیے. او عن نفلہ یا نفل حج کر رہا ہے نفل حج کا ارادہ رکھ رہا ہے یعنی نفل حج کی نظر اس نے مانی تھی. وفعلہ قبل حجۃ الاسلام اور اس کو اس نے کیا اسلام کے حج سے پہلے اسلام میں جو اس پر حج کرنا فرض ہے اس سے پہلے اس نے یہ حج کیا نظر کا یا پھر کسی اور کی طرف سے. وقع حجہ عن فرض نفسہ تو اس کا حج اس کے نفس کے فرض کے طور پر واقع ہوگا دون غیرہ کسی اور حج کے سوا. مکمل جملہ. ومن حج عن غیرہ اور جس نے کسی دوسری کی طرف سے حج کیا. ولم یکن حج عن نفسہ اور اس نے اپنی طرف سے حج نہیں کیا تھا. او عن نذرہ یا اس نے حج کیا اپنے نذر کی وجہ سے. او عن نفلہ یا پھر نفل کے طور پر. وفعلہ قبل حجۃ الاسلام اور یہ حج اس نے کیا اسلام کے فرض حج سے پہلے اسلام کے فرض حج سے پہلے جو اس پر ہے. وقع حجہ عن فرض نفسہ تو اس نے جو حج کیا ہے نا تو اس کا وہ حج اس کے نفس کے فرض کی طرف سے واقع ہوگا اس کے نفس کے فرض کے طور پر واقع ہوگا اس کے نفس کے فرض حج کے طور پر واقع ہوگا دون غیرہ اس کے سوا کسی اور حج کے علاوہ. ہاں بالکل کسی کی حج کی نیت کی ہو اگر اس نے اپنا جو پہلا فرض حج ہے وہ نہیں
تو اس کا جو ہے وہی شمار ہوگا جو اس پر کسی اور حج کسی اور فرض حج ہی ہو جائے گا. جی ہاں، اس کا ہر حال میں فرض حج ہی ہوگا. اب آئیے اس کی شرح کی طرف. کتاب الحج والعمرتی، حج اور عمرے کا بیان. الحج لغتاً القصد، حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا. حج کے لغوی معنی ارادہ کرنا ہے، اور اس کے شرعی معنی ہیں یا اصطلاحی معنی ہیں التعبد للہ تعالی باداء المناسک فی مکان مخصوص فی وقت مخصوص علی ما جاء فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. التعبد للہ تعالی باداء المناسک فی مکان مخصوص فی وقت مخصوص علی ما جاء فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عبادت کرنا مناسک ادا کرتے ہوئے، اعمال حج ادا کرتے ہوئے. مناسک اعمال حج کو کہتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا اعمال حج ادا کرتے ہوئے مخصوص جگہ پر مخصوص زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق. یہ حج ہے، یہ حج کی تعریف ہے. اور عمرے کی تعریف ہے العمرۃ لغتاً الزیارہ. عمرے کے لغوی معنی ہے زیارت کرنا، اور شرعی معنی ہے التعبد للہ تعالی بالطواف بالبیت وبالصفا والمروۃ والحلق او التقصیر. اللہ کی عبادت کرنا طواف کرتے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا صفا مروا کی سعی کرتے ہوئے، اور اپنے بال کو حلق یا پھر انہیں کم کرتے ہوئے، اپنے بال کو پوری طرح نکالتے ہوئے یا انہیں کم کرتے ہوئے. یہ عمرہ ہے، یہ عمرے کی تعریف ہے. حج اور عمرے کی تعریف واضح ہوا؟ ٹھیک ہے. تو حج یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے. بہت سی چیزیں واجب ہیں، بہت سی چیزیں فرض ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ بعض چیزیں فرض اور واجب میں بہت بلند درجے پر ہے، جن کو ہم ارکان کہتے ہیں. ارکان فرض اور واجب سے بھی بلند چیز ہے. واجب اور فرض تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جو ارکان ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو حج بھی ارکان میں سے ہے، جن کے بغیر آدمی کا اسلام قائم نہیں رہتا. حج کے بغیر آدمی کا اسلام قائم نہیں رہتا. تو یہ فرض ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر ضروری ہے اس کے گھر کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو کفر کرے، ناشکری کرے، تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یہ دلیل ہے قرآن سے حج کی فرضیت کی. اللہ نے کہا اس کے لیے لوگوں پر. تو یہ صیغے وہ ہیں جو کہ اہل علم کے مطابق فرض اور وجوب پر دلالت کرتے ہیں. اور مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، کعبۃ اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. اور ان آیات اور احادیث کی بنیاد پر امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حج اور عمرہ واجب ہے. حج اور عمرہ واجب ہے. حج کے وجوب میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ عمرے کے وجوب میں اہل علم کا اختلاف ہے. لیکن عمرہ بھی جو واجب ہے، جیسا کہ حج بھی واجب ہے، لیکن حج رکن ہے، عمرہ رکن نہیں ہے. یہ فرق ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ اتم الحج والعمرۃ للہ. حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. حکم ہے اتموا، پورا کرو. حج کے لیے بھی یہ حکم ہے اور عمرے کے لیے بھی یہ حکم ہے. تو بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ بھی واجب ہے، حج بھی واجب ہے. لیکن یہ دلیل مکمل طور پر واضح نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کی مکمل کرنا ایک الگ چیز ہے، کسی چیز کی ابتدا کرنا ایک الگ چیز ہے. اس میں مکمل کرنے کا حکم ہے، اس کام کو عرصہ کرنے کا نہیں ہے.
تو اس لیے یہ جو دلیل ہے اگرچہ کہ ایک دلیل ہے لیکن پوری طرح واضح نہیں ہے، اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں مکمل کرنے کا، جب ارادہ کرے تو مکمل کرو یہ حکم ہے، یہ نہیں کہ ان کو کرو، یہ تو حکم اس سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اہل علم نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کی ہے۔ البتہ حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ، ہاں ان کے اوپر جہاد ہے، ایسا جہاد جس میں جنگ نہیں ہے، اور وہ ہے حج اور عمرہ۔ تو اس میں علیہن کا جو الفاظ ہیں وہ وجوب پر دلالت کرتے ہیں، وہ صیغہ جو ہے اعلیٰ کا جو صیغہ ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اصول فقہ کے ماہرین کہتے ہیں۔ تو اس میں حج اور عمرہ دونوں کا ذکر کیا گیا، دونوں واجب ہیں، تو جیسے حج واجب ہے ویسے عمرہ بھی واجب ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ دونوں کے وجود میں اگر فرق ہے تو کس چیز کا فرق ہے؟ رکن کا فرق ہے۔ حج رکن ہے لیکن عمرے کے رکن ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سے احادیث آئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ حدیث ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرہ، ان دونوں کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ، تو دوسرا عمرہ سے اور پہلے عمرے کے درمیان جو گناہ ہو گیا اس کے لیے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کفارہ۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کیا اور اس نے کوئی رفث کی باتیں نہیں کی۔ رفث کی باتیں کہتے ہیں شہوت کی باتیں کرنا کو، شہوت کی باتیں یعنی اپنی بیوی کے ساتھ شہوت کی باتیں کرنا یا شہوت کے کام کرنا، اس کو کہتے ہیں، وہ اس نے نہیں کیا۔ اور فسق کہتے ہیں گناہ کو، نہ تو اس نے رفث کیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ دلیل ہے اس کے فضیلت کی، حج کی فضیلت کی دلیل ہے۔ یجب الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ واجب ہے، لیکن دونوں کے وجوب میں رکن کا فرق ہے، حج رکن ہے، عمرہ واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے۔ تو یہ واجب ہے مرتن فی العمر، عمر میں ایک دفعہ، عمر میں ایک دفعہ۔ کب یہ واجب ہوا، کب یہ فرض ہوا، حج کی فرضیت کس سن میں ہوئی، اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ یہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، سن 10 ہجری میں خود آپ نے حج کیا۔ تو راجح قول یہی ہے کہ اس کی فرضیت کب ہوئی تھی؟ سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، سن 9 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو مرتن فی العمر، عمر میں ایک دفعہ، انسان کی عمر میں ایک دفعہ یہ کرنا جو ہے فرض ہے۔ اس کی دلیل ہے ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، الحج مرتن فمن زاد فہو تطوع، کہ حج ایک دفعہ ہے اور جو اس سے زیادہ کرے وہ نفل ہے۔ صحیح مسلم میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے کہا کہ حج فرض ہے تم حج کرو، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے، اس کے بعد کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں تو پھر وہ ہر سال ہو جائے گا۔ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جتنی استطاعت رکھتے ہو اتنا اس پہ کرو، اور جب میں کسی سے منع کروں تو اس سے رک جاؤ۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عمر میں کتنی مرتبہ ہے؟ ایک دفعہ ہے۔ کس پر ہے؟ علی المسلمی، مسلمان پر، العاقلی، عاقل پر، البالغی، بالغ پر، الحر، آزاد پر، اذا استطاع الیہ سبیلا، جب وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ 5 شروط ہے، حج کے واجب ہونے کے 5 شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لیکن اس عمل کے نہ کرنے کی بنیاد پر اسے سزا میں اضافہ ضرور ہوگا، سزا میں اسے اضافہ ضرور ہوگا۔ ہاں بالکل۔ اور پھر دوسری جو شرط ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، کیونکہ حدیث میں ہے رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل۔ تو 3 اشخاص ایسے ہیں جن پر سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، ان پر گناہ نہیں لکھا جاتا، سونے والے پر یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، اور بچے پر یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور پاگل پر یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے۔ تو اس لیے اس کے اوپر وہ فرض نہیں ہے۔ بالغ
جس کی عمر 15 سال ہو چکی ہو، یا پھر زیر ناف جو ہے سخت بال اگ آئے ہوں، یا پھر جو ہے اور ایک شرط کیا ہے، 3 شرطیں ہیں بلوغ کی، 15 سال کا ہونا، بالوں کا اگانا، یا پھر منی کا نکلنا، اخراج. اور عورت کے لیے چوتھی شرط ہے کہ حیض کا نکلنا، تو وہ بالغ ہو. بلوغ سے پہلے جیسا کہ اس حدیث میں وَلِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، جو حدیث میں نے ابھی بیان کی، اس میں یہ ہے کہ قلم جو اٹھا لیا گیا ہے اس میں بچے پر سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. الحر، یہ چوتھی شرط ہے کہ وہ آزاد ہو، کیونکہ اس کے مالک کا اس پر پہلا حق ہے، اس کا جو مالک ہے اس پر پہلا حق ہے، تو اس پر وہ چیز حج جو ہے اس پر اور کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. مالک کے حق کو چھوڑ کر اور کوئی حق اس پر واجب نہیں ہوتا، تو اس حیثیت سے اس پر بھی واجب نہیں ہے. جی ہاں، بس اگر کسی زمانے میں ایسی صورتحال پیش آ جائے گی تو پھر اس شرط کو غلام نہیں ہونے کی وجہ سے نکالا تو نہیں جائے گا، اس کو اسی طرح باقی رکھا جائے گا. اذا استطاع الیہ سبیلا، جب وہ جانے کی طاقت رکھتا ہو، یہ 5ویں شرط ہے، استطاعت اس کے پاس ہو، یعنی اتنی استطاعت ہو کہ وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہو. استطاعت کی شروط کیا ہے؟ استطاعت کی کچھ شروط عام ہیں اور کچھ شروط خاص ہیں. عام کا مطلب یہ کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ان چیزوں کو ہونا ضروری ہے، تبھی وہ استطاعت آئے گی. اور خاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف عورتوں کے لیے کچھ شرطیں یا عورت کے لیے کوئی شرط ہے. مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیز بیان بھی کی. استطاعت کیا ہے؟ وَهُوَ أَنْ يَجِدَ زَادًا وَرَاحِلَةً، اور وہ یہ ہے کہ اس کے پاس زاد راہ ہو، یعنی سفر خرچ ہو، سواری کا، راستے کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے پاس ہوں. وَرَاحِلَةً، اور سواری ہو جس پر بیٹھ کر وہ جا سکتا ہو، کرائے کے طور پر ہو یا اسے خرید کرو یا کرائے کے طور پر، بیالتی، یا اس کے سامان کے ساتھ. جیسے اونٹ ہے تو اونٹ پر کجاوا رکھا جاتا ہے، یا پھر اونٹ کا چارہ ہے، جو بھی چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں اس کے ساتھ. مما یصلح لمثلہ کا مفہوم کیا ہے؟ جو اس جیسے آدمی کے لیے مناسب ہو. مثال کے طور پر مالدار آدمی ہے تو کھانے پینے کا اس کا جو خرچ ہے اور پھر سواری کا اس کا جو انداز ہے اتنی اس کے پاس استطاعت ہو. متوسط آدمی ہے تو اس کے مطابق اس کے پاس مال ہو، اس کی سواری اور اس کے کھانے پینے. اور اگر غریب ہے تو اس کے مطابق، یعنی مطلب اس سے کم تر ہے تو اس کے مطابق اس کے پاس سواری اور زیادہ راہ ہو. یا اگر مالدار ہے تو وہ جہاز سے جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس جو ہے جہاز کے کرائے کے پیسے ہوں. بس کے کرائے کے پیسے اس کے پاس جمع ہو جائے تو اس پر فرض نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کے پاس جہاز کے کرائے کے پیسے ہو جائے. اور کھانے پینے کا انداز بھی اس کا جو ہے بہتر ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، متوسط، یعنی بہتر، مطلب ایسا ہے کہ جو دوسرے آدمی سے بہتر ہے خرچ کے اعتبار سے، تو اس کے پاس اتنے پیسے ہو. تو یہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مطلب ہے مما یصلح لمثلہ کا، وہ جو اس جیسے شخص کے لیے مناسب ہو، یعنی وہ جو زاد راہ ہونا چاہیے اور جو سواری ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے جو اس جیسے شخص کے لیے مناسب ہو جس کے اوپر فرض ہو رہا ہے. لیکن یہ راجح بات نہیں ہے. راجح قول یہی ہے کہ اس کے پاس کسی بھی ذریعے سے جانے آنے کا خرچ اور سواری خرچ موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہو، وہ اس کے لیے کافی. ضروری نہیں کہ اس کے پاس وہ بہت مالدار ہے تو وہ جہازی کا خرچ اس کے پاس ہو، یہ بات نہیں ہے. راجح قول یہ ہے کہ مما یصلح لمثلہ یہ شرط نہیں ہے، یہ استطاعت کی شرط میں سے نہیں آتا، بلکہ زاد راہ ہو، اس کے پاس جو ہے کھانے پینے کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے پاس ہوں، اور ساتھ میں سواری کا جو خرچ ہے وہ اس کے پاس ہو. ٹھیک ہے؟ جی ہاں، سواری بھی شرط ہے، بالکل. وہ جیسے یعنی مطلب ہے کہ جیسی جیسی شرطیں، ہو سکتا کسی کی استطاعت میں زیادہ چیزیں آئیں گی، کسی کے ساتھ میں کم چیزیں آئیں گی، یا کسی کے استطاعت میں بہت زیادہ خرچ کی ضرورت پڑے گی، کسی کم کی ضرورت پڑے گی. جتنی ہے اتنی استطاعت کے مطلوب ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں مولوی رحمۃ اللہ علیہ فاضلاً، یہ جو چیزیں ہیں سواری خرچ اور پھر جو ہے یہ سواری کا خرچ اور پھر جو ہے زاد راہ، یہ اس کے بنیادی حاجتوں سے زیادہ ہو. بنیادی حاجتوں کے پیسوں کے علاوہ جو پیسے اس کے پاس ہے اس کے ذریعے یہ چیزیں پوری ہوتی ہو. حوائج اصلیہ جس کو کہتے ہیں. حوائج اصلیہ میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کو شامل کیا اس میں سب سے پہلی چیز ہے دین، قرض.
یعنی اس کے پاس سواری کا خرچ اور پھر زاد راہ، یہ اس کے ان حواج اصلیہ کے علاوہ ہے. حواج اصلیہ پوری کرنے کے بعد اس کے علاوہ مزید وہ موجود ہے تو حج فرض ہوتا ہے. حواج اصلیہ کیا ہے؟ لقضاء دینہ، اپنے قرض کو پورا کرنے کے بعد، وہ مؤنتی نفسہ، اور اپنے ذاتی اخراجات کو پورا کرنے کے بعد، وہ عیالہ علی الدوام، اور اپنے گھر والوں کی ہمیشگی کے لیے. ہمیشگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی نوکری ہے جس کی تنخواہ آ رہی ہے، اس کے اہل و عیال کے اخراجات چل رہے ہیں، یا کوئی کمپنی ہے جس کی تنخواہ جس کی آمدنی جاری ہوتی ہے، یا پھر کچھ گھر ہے جس کا کرایہ آتے رہتا ہے. اس طرح وہ اپنے گھر والوں کے لیے اخراجات کا انتظام کرتا ہو. لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اپنے اخراجات، یعنی ایک لمبی عمر تک اپنے گھر والوں کے لیے اخراجات کا انتظام کر کر ہی حج جائے گا، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح پھر کوئی آدمی حج پر نہیں جائے گا. بلکہ راجع بات یہ ہے کہ آدمی کے حج پر جانے اور حج پر آنے کے دوران جتنا ضرورت پڑتی ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اتنا انتظام کرتے کافی ہے. اتنا انتظام کرتے کافی ہے اس کے لیے، اور یہی عام طور پر اہل علم کہتے ہیں. لیکن ان کی بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں نا مولوی فخر جو کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زاد راہ ہے اور سواری خرچ ہے، یہ اپنے اصلی حاجتوں سے بڑھ کر ہو، اپنی اصلی حاجتیں پوری کرنے کے بعد ہوں. اصلی حاجتیں کیا ہیں؟ خرچ پورا کر دینا، اور اپنی اخراجات جو ذاتی اخراجات ہیں وہ پورے ہونا، اور پھر جو ہے اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورے ہونا. وہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ ایک ان کی آمدنی کے لیے مسلسل کوئی ذریعہ ہو، جیسے کوئی وظیفہ ہو آتا ہو، یا کمپنی ہو جس کی آمدنی آتی ہو، یا پھر کوئی گھر کی کرائے کے لیے جیوی ہو، ان کی تنخواہ آتی ہو، یہ ان کا مفہوم ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے حقیقت میں. صرف جانے آنے کے دوران ان کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات ان کے پاس ہے، یہ کافی. ٹھیک ہے، یہاں اس بات پر غور کیجیے. پہلی چیز قرض ہے. قرض کیا یہ حج کی فرضیت میں رکاوٹ بنتا ہے؟ تو یہاں دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ اگر قرض معجل ہے جس کی ادائیگی فوراً ضروری ہے تو وہ تو رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ اگر اس کے اوپر خرچ ہے مثال کے طور پر 1 لاکھ کا، اور حج کا خرچ اس کے اوپر آ رہا ہے تقریباً 1 لاکھ کا، ایک مثال کے طور پر 1 لاکھ سے بہت زیادہ ہے اگر ہم مثال لیتے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے اپنے خرچ کو ادا کرے گا، حج اس پر فرض نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاس استطاعت نہیں رہی. اگر اس کو جو ہے خرچ اسی وقت ادا کرنا ہے، یا پھر اگر وہ حج کے لیے جائے گا تو خرچ کی ادائیگی میں فرق آ جائے گا جو خرچ اسے دینا ہے. اگرچہ کہ خرچ جو ہے 1 لاکھ کا نہیں ہے، 50,000 کا ہے، 50,000 دے گا تو 50,000 اس کے پاس بچیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ جو 50 نہیں دے گا تو خرچ کی ادائیگی میں فرق آ جائے گا نا. تو ایسی صورت میں بھی اس کو خرچ ہی ادا کرنا ہے. لیکن قرض ایسا ہے جیسا کہ یہاں عام طور پر لوگوں کا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ پیسے لیے ہوئے ہیں اور ماہانہ ان کی تنخواہ سے قسط وار وہ نکال لیا جاتا ہے، قسط وار اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے. تو یہ قرض رکاوٹ نہیں بنتا جب تک ان کا وظیفہ ہے اور اس بات کی امید ہے کہ وظیفے میں سے ان کی ماہانہ تنخواہ میں سے ان کے خرچ کی ادائیگی ہو رہی ہے قسط کے طور پر، تو رکاوٹ نہیں بنتا. وہ حج کے لیے جو اپنے دوسرے پیسہ ان کے پاس جمع ہے جس کی بنیاد پر حج ان پر فرض ہوا ہے، تو اس پیسے سے وہ حج کے لیے جا کر آ سکتے ہیں. اپنے خرچ پر تو آگے اس کی بات آئے گی. اس کی بات آئے گی، یعنی وہ خود بھیج رہے ہیں، جس میں ان کا کچھ خرچ نہیں ہے. تو اس کے لیے اس سلسلے میں آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں خرچ رکاوٹ بنتا ہے، یہ سوال ہے. یعنی وہ جو ملازمین ہیں وہ کمپنی کو مقروض ہیں. جی ہاں.
सही है। उसी मुनाफे के अंदर से आप अपनी लोगों को फायदे दे रहे होते हैं। अब अगर किसी कंपनी की पॉलिसी कि वो हर साल हज पे चंद लोगों को भिजवाती है, लेकिन उसके पास पेपर भी है और इतना प्रॉफिट नहीं फॉर एग्जाम्पल किसी साल है या मुसलसल खसारे में जा रही है, लेकिन अपनी उसकी वजह से कि चले पेपर है बैंक का है, जब तक बैंक रख नहीं होते दे देते हैं, नहीं देते डालते रहते हैं, भिजवा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं। हाँ, अगर उनको जो है बुनियादी तौर पर अपने मुलाजिमीन के जो हुकूक हैं वो अदा करना ज़रूरी है हज के मुकाबले में। जी हाँ, ठीक है। तो ये बात वाज़ेह हो गई ना, बुनियादी हाजतों से ज़्यादा। और उसके अलावा इसके लिए इस्तिताअत के लिए एक और जो शर्त है वो ये कि रास्ता पूरा मन हो, रास्ता पूरा मन हो। यानी 3 शर्तें होगी इस्तिताअत की। एक ये कि उसके पास ज़ादे राह हो, और दूसरा ये कि उसके पास सवारी हो, और तीसरा ये कि उसका रास्ता पूरा मन हो, हज तक जाने का ना रास्ता पूरा मन हो, तो उसको इस्तिताअत हासिल हो गई। और इस्तिताअत की एक शर्त ये एक किस्म ये हो गई। दूसरी किस्म इस्तिताअत की है कि वो सेहतमंद हो। ये मादी तौर पर इस्तिताअत की शर्त थी। और दूसरी शर्त ये है कि वो सेहतमंद हो। सेहतमंद मतलब ये कि वो बगैर मशक्क़त के, यानी बड़ी मशक्क़त के बगैर वो वहाँ तक का सफ़र कर सकता हो, सवारी पर बैठ सकता हो, जा सकता हो, और फिर इन चीज़ों को अदा कर सकता हो। सेहतमंद हो और फिर उसके पास ये चीज़ें मौजूद हो। एक तो मादी इस्तिताअत है और दूसरी बदनी इस्तिताअत है। माली इस्तिताअत की जो तफसीलात हैं वो गुजर चुकी किताब में। बदनी इस्तिताअत ये है कि उसके पास सेहत हो। और अगर उसके पास माली इस्तिताअत है, उसके पास बदनी इस्तिताअत नहीं है, यानी मतलब ये कि वो मरीज है और जाने की ताकत नहीं रखता, उसका मर्ज दायमी है, तो उसको क्या करना चाहिए? किसी आदमी को अपनी तरफ से हज कराना चाहिए। अगर उसके पास माली इस्तिताअत है, बदनी इस्तिताअत नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपनी तरफ से किसी और को कराएगा। ठीक है। अगर उसके पास जो है बदनी इस्तिताअत तो है लेकिन माली इस्तिताअत नहीं है, तो उस पर फर्ज नहीं है। ठीक है ना? वो युश्तरतु लिलमरअति वुजूद महरमिहा। और जो खास इस्तिताअत जिसका मैंने जिक्र किया था कि इस्तिताअत में एक आम है और एक खास है। आम की गुफ्तगू के बारे में हम लोग बात कर चुके। खास क्या है? वो ये है, वो ये है कि औरत के लिए महरम उसके साथ, औरत के लिए महरम उसके साथ हो, और वो उसका शौहर है, उसके महरम में, या फिर जिनके ऊपर जिन पर वो औरत हराम है, जिनसे जो उस औरत से निकाह नहीं कर सकते दायमी तौर पर। मसलन उसके वालिद हैं, उसके भाई हैं, उसके चचा हैं, बेटा है, भांजा है या भतीजा है, या मामू है, ये 7 है। वालिद चाहे वो ऊपर तक क्यों ना हो, वालिद दादा, बेटा चाहे वो नीचे तक क्यों ना हो, बेटा पोता वगैरह। जी हाँ। अलग ताबीद से वो रिश्ते निकल गए जो आर्जी तौर पर हराम होते हैं। मिसाल के तौर पर बहनोई, वो जो है वक्ती तौर पर बहन की बीवी की बहन से शादी करना उस पर हराम है, बहनोई पर वक्ती तौर पर हराम है। बीवी की बहन से निकाह करना हराम है, लेकिन ये अलग ताबीद नहीं है, अलग ताबीद नहीं है, तो फिर वो महरम में नहीं आएगा, वो महरम में नहीं आएगा। मतलब है कि बीवी की बहन के लिए वो बहनोई उसका महरम नहीं बनता। अलग ताबीद के जो अल्फाज हैं उससे जो है वो रिश्ते निकल जाते हैं जिनकी जो वक्ती तौर पर महरम में होते हैं, वक्ती तौर पर जिनसे निकाह हराम होता है। वाज़ेह है? बिनसबिन, तो ये जो रिश्ते हराम हो या नसब के सबब से हो, जैसा कि हमने जिक्र किया, बेटा, भाई, वालिद वगैरह, और सबबिन मुबाहिन, या किसी मुबाह सबब से हो। किसी मुबाह सबब से तो 2 सबब है वो। एक ये कि रज़ाअत, रज़ाई वालिद हो, या रज़ाई भाई हो, या फिर रज़ाई चचा हो, रज़ाई मामू हो, रज़ाई बेटे हो, या रज़ाई भांजे हो, या रज़ाई भतीजे हो। ये 7 रिश्ते, वो 7 रिश्ते जो कि नसब की बुनियाद पर हराम होते हैं, उसी तरह रज़ात की बुनियाद पर भी हराम होते हैं। या फिर मुसाहरत, निकाह की बुनियाद पर, जैसे कि औरत के लिए उसके खुसर, तो अलग ताबीद हराम है।
تو وہ اس کے محرم ہے، اور اسی طرح اس کے داماد، اس کی بیٹی کے شوہر، یہ بھی اس کے محرم ہے، کیونکہ ان سے علی التعبید نکاح حرام ہے۔ تو سبب مباح مطلب یہ کہ مباح سبب سے، تو وہ عورت کے محرم جو مباح سبب سے بنتے ہیں وہ دو اسباب سے بنتے ہیں، ایک سبب کیا ہے رضاعت، اور دوسرا سبب کیا ہے مساہرت، جس کو مساہرت کہتے ہیں۔ میم صاد الف ہا را تا۔ نہیں وہ شرطیں پوری ہونے کے بعد ہی، وہ شرطیں پوری ہونے کے بعد ہی، اور وہ بات انشاءاللہ آگے کلیئر ہو جائے گی یہ بات انشاءاللہ۔ ویسے ہم لوگ یہاں رکیں گے کیونکہ شیوخ آنے والے ہیں انشاءاللہ انجمن۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارا سبق ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔